السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ آج ہم 13واں پارہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے۔ یقیناً میرا رب بہت بخشش کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں، اگرچہ میری صفائی پیش ہو چکی ہے، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دیتا۔ عام طور پر نفس کی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، یعنی جو گناہوں کا حکم دیتا ہے یا گناہوں پہ ابھارتا ہے۔ اور جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو دوسرا نفس کون سا ہوتا ہے؟ لوامہ، جو اس برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس جو ہوتا ہے وہ مطمئنہ ہوتا ہے، کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر ہی اس کا جو نفس ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اور پھر یا نیکی کے جو کام ہے وہ انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بناتے ہیں۔ اور جو مرتے وقت جو ہے کس نفس کو خوشخبری ملے گی؟ نفس مطمئنہ کو ہی خوشخبری دی جائے گی، جیسا کہ سورۃ الفجر میں ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے انجام نیک سے خوش ہو کر اپنے رب کی طرف اس حال میں چلو کہ وہ پسندیدہ، یعنی تو نفس بھی راضی اور رب بھی راضی۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ یعنی کل اس کو قید میں ڈالا تھا، آج اہلیت دیکھی تو پھر اس کو کہا کہ فوراً میرے پاس لایا جائے۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ اب آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں، یعنی آپ کا بہت بڑا ہمارے ہاں مقام ہے۔ وہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو وہ ان سے اتنا امپریس ہوئے اور ان کی اتنی زبردست سکلز دیکھیں کہ ان کو فوراً سے ہی ان کو پوسٹ آفر کی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، اور پھر میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں، یعنی اپنی سکلز بھی بتائیں کہ میں بہت زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں، یعنی مجھے اس چیز کا سارا نالج ہے۔
اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اور یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، یعنی دنیا میں تو انسان کو اجر ملتا ہی ملتا ہے، بہت مقام ملتا ہے اپنی نیکیوں کے بدلے میں، لیکن آخرت میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر ان کا صبر تھا جو ان کے مشکل ترین حالات میں انہوں نے کیا، کنویں میں صبر کیا، پھر باہر نکل کر جس قافلے نے ان کو نکالا ان کے سامنے اپنی کہانی بیان نہیں کرنا شروع کی کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے یہاں پھینک گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے غلامی میں صبر کیا، جیل میں صبر کیا، اور حرام کام پر صبر کیا، اتنی آزمائشیں آتی گئیں، وہاں پہ وہ صبر کرتے گئے۔ اور یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا، اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اور جب انہیں اسباب مہیا کر دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے، بس اگر تم اسے لے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور پوری کوشش کریں گے، اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ لوٹ کر واپس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا ہے، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے اور پھر ہم پیمانہ بھر کر لائیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی ان کے اندر گلٹ تھا نا اس بات کا کہ پہلے بھی بھائی کو چھوڑ آئے تھے، اب پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بھائی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کے لیے تمہارا ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، اور بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ وہاں موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو سامان لا کر دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دے دو، یعنی اللہ کا پکا وعدہ نہ کر لو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، یعنی انہوں نے وعدہ کیا اللہ کو نگہبان بنا کر۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ 11 بھائی اور جوان خوبصورت صحت مند جب اکٹھے جائیں تو لوگ تعجب سے ان کو دیکھیں گے اور حسد کے علاوہ تعجب کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور پھر یہ بھی تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر پھر انہیں یہ لگے کہ کہیں حملہ کرنے تو نہیں آ گئے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے، یعنی نظر جو ہے وہ انسان کو لگ جاتی ہے،
اور نظر بد ایک قسم کا تیر ہوتا ہے جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے۔ یہ جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو جا کر لگتا ہے۔ اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہ کر رکھا ہو، حفاظت کی دعائیں نہ پڑھ رکھی ہوں، اذکار نہ کر رکھے ہوں تو پھر حفاظت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں دعائیں، اذکار اور معوذتین پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے دیا تھا انہی رستوں سے گئے، کچھ یہ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ جس کا انہوں نے پورا کیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہوا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی کسی کو بچانے والا نہیں، لیکن یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی جو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ تو احتیاطی تدابیر تو انسان ضرور کرے، لیکن پھر اس کے بعد مالک اس کا اللہ ہی ہے کہ وہ جو چاہے اس پہ وہی کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے۔ جب اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا کچھ رنج نہ کرو۔ یعنی اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان باتوں کا غم نہ کرو۔ اور پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ تو جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے 1 اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اور اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ یعنی ان کو یہ بات بری لگی کہ ہمیں یہ بات کہی گئی ہے، چوری کہی گئی ہے کہ ہم چور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کیا جاتا تھا جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا تھی، جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی یہ سزا تجویز کی تھی۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں، اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کر دی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے۔ پھر اس پیمانہ کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اس طرح کی یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے ہم جس کے چاہیں درجات بلند کریں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ کوئی بھی علم والا انسان ہے، اس سے بڑھ کر ضرور کوئی نہ کوئی علم والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کے درجے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک سے بڑھ کر کسی دوسرے کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام پر انہوں نے ایک الزام لگایا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی یہ والی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو، اور تم جو بھی بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا،
اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یعنی اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ہم نے گھر سے جو ہے اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے، لیکن اب یہاں یہ والا مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو اب وہ عزیز مصر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، اس کو نہ رکھیں۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے، اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، یعنی اب جو ہے اکٹھے بیٹھ گئے ہیں اور مشورہ کرنے لگے ہیں۔ کیا مشورہ کرتے ہیں؟ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کیا کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ وعدہ لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، یعنی الزام، مطلب وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی نے نہیں بلکہ آپ کے بیٹے نے ہی چوری کی، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، یعنی جو ہم نے سامنے دیکھا ہے ہمیں تو وہی پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان سائڈ سٹوری کیا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور آپ اس شہر کے لوگوں سے بھی پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب سچائی بیان کرنے کے لیے اب جو بھی ان کو صفائی پیش کرنا پڑ رہی ہے، یا جو لوگ ان کو چاہیے ہیں، جس سچویشن میں وہ تھے، وہ ساری کی ساری جو ہے اپنے والد کو سنائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے ہی بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، تو صبر ہی بہترین ہے۔ یعنی پچھلے تجربے کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے ان کا اعتبار نہیں کیا، اور پھر کیا کہا، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی ہے جو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی غم شدید ہے، بیٹوں کی جدائی کا بہت زیادہ رنج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید اتنی زیادہ ہے، 40 سال گزر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کیا امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے گا، یعنی اللہ مجھے ان سے ملوا دے گا۔ تو انہوں نے ایسا صبر کیا جس میں کوئی شکوہ شکایت ہی نہیں کی، اور اس طرح سے کہا کہ گویا وہ سب کچھ بالکل بہت زبردست طریقے سے برداشت کیے ہوئے تھے۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام کے لیے کتنی سخت آزمائش تھی۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، یعنی اب ان بیٹوں کے ساتھ بحث کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا منہ پھیر لیا، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے سپریس کیا ہوا تھا اس غم کو۔ اب بیٹوں نے کیا کہا، واللہ، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں گے یا ختم ہی ہو جائیں گے۔ تو غم جو ہے وہ اگر دل میں گھر کر جائے تو ایک فطری سی بات ہے، لیکن صرف آنسو بہانے کی حد تک، یعنی اگر انسان پر کوئی غم آتا ہے تو اس میں زبان سے برے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ جیسے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ آپ بھی روتے ہیں، تو آپ نے کہا، اے ابن عوف، یہ تو ایک رحمت ہے، یعنی کہ آنسو بہانا آنکھ اشکبار ہے،
دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہو۔ اے ابراہیم، تیری جدائی سے یقیناً ہم غمگین ہیں۔ تو مصیبت کے وقت غم کا ہونا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، لیکن چیخنا چلانا، رونا پیٹنا، یہ سب جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، یعنی میں تو اپنے سارے شکوے شکایات صرف اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جو بسا ہے وہ شدید غم کو کہتے ہیں، معمولی غم نہیں ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات نماز میں یہ صورت پڑھتے اور ان آیات پر اتنی ہچکیاں لینے لگتے کہ تیسری اور چوتھی صف میں بھی لوگ ان کے رونے کی آواز سنتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے پیارے بیٹو تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید تو وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے وہ تو ہوپ فل ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، حالات جتنے مرضی اس پر مشکل ہو جائیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلہ کا ناپ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کر دیجئے، اور اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف علیہ السلام ہے؟ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے، اور بات یہ ہے جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ کسی احسان کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے اندر تقوی تھا، صبر تھا اور احسان تھا، تو یہی جو ہے کامیابی کی کنجیاں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ درجات میں بلند کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی تھی، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے، یعنی اب اپنی غلطی کو وہ مان رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے، یعنی ایسا معاف کیا ہے کہ تم پر کوئی کسی قسم کی ملامت نہیں، یعنی کوئی بھی تانا نہیں ہوگا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پھر مینشن بھی نہیں کیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اس طرح سے معاف کرنا، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور آ جائیں اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دے دو۔ وہ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یعنی آپ اسی پرانی گمراہی میں ہیں۔ تو جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا تو اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔
تب انہوں نے کہا ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے کہ جب مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو ہے ہیپی اینڈنگ، اتنی زیادہ مشکلات برداشت کر کے پھر وہ جو شروع میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بھی سچی ہوئی، لیکن اس تعبیر کو سچا ہونے میں کس کس آزمائش سے گزرنا پڑا اور پھر کتنے سال لگ گئے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب کیا ہوا کہ سارا جو کنبہ بھی آ گیا، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں مضبوط ہو گیا ہوں، پھر اس کے بعد کیا دعا مانگی ہے کہ اے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے ہی مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا میں اور آخرت میں میرا ولی ہے اور میرا کارساز ہے، یعنی اصل جو دوستی ہے وہ تو اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے کہ جب انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے، گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہ لائیں گے، یعنی آپ جتنی مرضی حرص کر لیں اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اگر ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں آپ، تو یہ تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں جس سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں، یعنی اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور بس گزر جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں، یعنی اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروی کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے، کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہتر ہے، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا ہے، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والی اور ہر چیز کو، اور ہدایت ہے اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ الرعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے، اسی نے سورج اور چاند کو متحدی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر پر گھوم رہا ہے، اور وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یعنی جس طرح سورج نکلتا ہے اسی طرح اگلے دن چاند بھی نکلتا ہے، سورج بھی نکلتا ہے، تو یہ ساری نشانیاں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ قیامت کا دن بھی ضرور آنے والا ہے۔ اس نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے، اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے ہیں۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، یعنی سب کو ایک جیسا پانی ملتا ہے، لیکن وہ پیداوار میں، کلرز میں ہر طرح سے مختلف ہیں، ذائقے میں بھی، اور پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ تیرا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور اس کا گھٹنا بھی اور اس کا بڑھنا بھی، اور ہر چیز اس کے پاس پورے اندازے سے ہے۔ جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا، بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور آواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر اور یکساں ہیں۔ یعنی کوئی چاہے چھپ کے کہے، چاہے اونچی آواز سے کہے، رات کے پردوں میں چھپ جائے یا دن میں چل رہا ہو، سب اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ کعب احبار کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے، تمہارے پینے اور تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو جن تمہیں اچک کر لے جاتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کی حفاظت کرتے ہیں، اور گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، یعنی جو بادلوں کے گرجنے کی آواز ہے وہ بھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہیں حالانکہ وہ سخت قوت والا ہے۔ اور جو رعد ہے وہ کون سا فرشتہ ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں چلا جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں، یعنی ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلایا ہوا ہے تو پانی اس کے منہ میں نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے ساری کی ساری گمراہی میں ہے، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے سائے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کہ تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو، یعنی اس بات کی گواہی دے رہے کہ اللہ ہی جو ہے وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اس کے بعد پھر بھی دوسرے لوگوں کو دوست بنا رہے ہو، اور وہ لوگ جو اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش جو ہے وہ مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ اسی طرح ہی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح جو سونے چاندی کے میل کچیل کو بھی دور کیا جاتا ہے، جو خالص ہوتا ہے اور وہ فائدہ مند ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور سونا چاندی تپانے کے بعد ہی خالص ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد ہی کام کا بنتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسا ہی ہو، یعنی اور بھی اتنا ہی ہو، اور وہ سب کا سب اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے، یعنی اتنا وہ اپنے فدیے میں دیں کہ وہ اس عذاب سے بچ سکیں، تو تب جو ہے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہی حق ہے، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، یعنی ایک شخص جو قرآن کی حقانیت اور صداقت پر یقین رکھتا ہے اور دوسرا اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح جھاگ اور پانی یا سونا تانبا اور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور عقل مندوں کی کون سی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ عقل مند کون ہے، انٹلیکچوئل کون ہے اللہ کی نظر میں؟ اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے ساتھ عہد کیے ہوئے کو پورا کرتے ہیں اور قول اور وعدے کو توڑتے نہیں، اپنی کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کی ہوئی ہیں چاہے بندوں کے ساتھ کی ہوئی ہیں۔ اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔
اور اللہ سے وہ ڈرنے والے ہیں، اور وہ حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ جو برے حساب سے ڈرتا ہے تو وہ اصل میں کیا ہے؟ عقل مند ہے۔ اور پھر ان کی کیا خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے خرچ کیا ہے اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور کھلے بھی، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ یعنی یہ اب ساری جو جتنی بھی کوالٹیز بتائی گئی ہیں یہ عقل مندوں کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دانش مندوں اور عقل مندوں کی جو ہے وہ خوبیاں بتائی ہیں۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے وہ، اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، یعنی ویلکم کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو فرشتے ان کو کس طرح ویلکم کریں گے؟ کہیں گے تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے میں، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ ہی بندوں کا حق دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کے لیے یہی عذاب ہے، یعنی یہ عذاب ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے، یعنی لعنت ہے ان پر، اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ اب اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں ہی خوش ہو گئے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر پونجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے پھینکا۔ یعنی مرا ہوا جس طرح بکری کا بچہ کسی فائدے کا نہیں، تو اسی طرح دنیا بھی اسی طرح ہے، یعنی اس کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، یعنی جو خود آنا چاہے، جو رجوع کرنا چاہے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے تو اللہ اس کو راستہ نہیں دکھائیں گے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے، یعنی اطمینان ہوتا ہے۔ تو راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی ہے آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے، یعنی آپ ان کو تلاوت کر کے سنائیے، پڑھ کر سنائیے قرآن کو۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا تو پالنے والا وہی ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، اس کے اوپر ہی میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اور اگر بالفرض کسی قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں بھی کروا دی جاتی،
پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی ان کو جتنے مرضی معجزات اور سب کچھ دکھا بھی دیا جائے پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، تو میرا عذاب کیسا رہا۔ آیا وہ جو اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں۔ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپر والی باتیں بتا رہے ہو؟ یعنی اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کے اعمال کی، تو تم نے جو نام بنا لیے ہیں اور اللہ کے شریک ٹھہرا لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور بتانا چاہتے ہو کہ یہ لوگ بھی عبادت کے حقدار ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں، یعنی خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور انہیں آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ملے گا، اور انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے تقوی والوں کا انجام، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سن کر اور قرآن کی کمپنی میں رہ کر وہ لوگ کیا ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں، یعنی جو یہود و نصارہ یا کفار ہیں وہ کیا ہیں، وہ ان کی باتوں کے انکاری ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں تو اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ یعنی دعویٰ جو کرتے ہیں، دعویٰ کرنے والوں کا جو کام ہے وہ کیا ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ہی اتارا ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی نہ ملے گا اور نہ ہی بچانے والا۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت سے لے آئے، یعنی جو بھی معجزہ کوئی بھی پیغمبر لاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، وہ خود نہیں لا سکتے۔ ہر مقرر وعدے کی ایک لکھی ہوئی ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ تو اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ جس حکم کو چاہے وہی لکھے اور جسے چاہے اسے منسوخ کر دے۔ اسی طرح جو اس نے تقدیر لکھی ہے اس میں بھی وہ جس چیز کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے ثابت رکھے، یا پھر جو لوگوں کی اعمال ہیں اس میں سے جو غلطیاں کرتے ہیں انہیں معاف کرنا یا پھر انہیں سزا دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے اگر کوئی ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اللہ بھی گواہی دیتا ہے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آئیں۔ یعنی کتاب کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لایا جائے، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے، جس اللہ کا ہے کیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی خود بھی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دنیا کی محبت کی طرف ہی لاتے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ دنیا سے ذرا کنارہ کشی کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کو بھی روکتے ہیں۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہی غلبہ اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لو اور انہیں اللہ کے احسانات یاد کرو۔ تو اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ شکر کیا ہے؟ شکر دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا۔ یعنی شکر ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کا اعتراف بھی کرنا اور عاجزی اور محبت سے کرنا۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا کہ یہ نعمت ہے، جیسے اسلام ایک نعمت ہے، کوئی تکلیف نعمت ہے، تو وہ اس سے جاہل ہے، تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یعنی جو شخص نعمت کو پہچانتا ہی نہیں ہے تو کہ وہ نعمت ہے، تو پھر وہ اس کا شکر بھی کیسے ادا کر سکتا ہے؟ کہ وہ پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کے دینے والے کو نہیں پہچانتا، تو پھر یہ بھی شکر نہیں۔ کہ اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن اس نے یہ نہیں پہچانا کہ یہ اس مالک کی دی ہوئی ہیں، تو یہ بھی شکر نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جو نعمت اور نعمت دینے والوں کو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے، وہ بھی نہ شکرہ ہے۔ یعنی اس کو نعمت کا بھی پتہ ہے کہ نعمت ہے یہ چیز اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور لیکن کیا کرتا ہے، اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتا اس طریقے سے جس طرح سمجھنا چاہیے، تو وہ بھی نہ شکرہ ہے۔ اور پھر نعمت عطا کرنے والے کو پہچاننا، اس کا اقرار کرنا، اور پھر نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہ کرنا اور نہ اس سے محبت کرنا، نہ اس سے راضی ہونا، وہ بھی شکر ادا نہیں۔ یعنی شکر کے لیول بتائے جا رہے ہیں کہ اصل شکر کیا ہے۔ یعنی اصل شکر پھر کیا ہے کہ نعمت کو بھی پہچاننا، نعمت دینے والے کو بھی پہچاننا، پھر نعمت کا اقرار کرنا، اور پھر جو نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی ہونا اور اس کی اطاعت کے کاموں میں وہ نعمت کو خرچ کرنا، تو یہ دراصل شکر ہے جسے شکر ادا کرنا کہتے ہیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ابھی ہم نے شکر گزاری کا جو ہے وہ مطلب پڑھا ہے کہ شکر اصل میں کیا ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب اور زمین کے تمام انسان بھی اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بھی تمہارے تعریف کی اور شکر کی ضرورت نہیں، وہ تو خود ہی تعریفوں کے لائق ہے، یعنی اس کی خود بخود ہی تعریف ہے۔ خواتین کو خاص طور پر شکر ادا کرنے میں جو ہے نا وہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی ان کو مل جائے تو وہ شکر گزار نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی کہ وہ شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی جو ملتا ہے اس کا ذکر نہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ سب کو جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، نشر کرنے لگتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے یہی کہا کہ کوئی بھی انسان جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی، عاد، سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا ہی شک اور شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، یعنی نبوت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ انہوں نے فیصلہ طلب کر لیا اور تمام سرکش ضدی لوگ کیا ہو گئے، نامراد ہو گئے، یعنی انہوں نے کیا فیصلہ طلب کر لیا کہ اگر یہ رسول سچے ہیں تو ہمیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، کیونکہ اب وہ دوزخ میں ہے نا، تو اب اس کو موت نہیں آئے گی، اب اس کو جو مل رہا ہے وہ انتہائی گندی چیز ہے، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے، یعنی جو کام بھی انہوں نے کیا ہے وہ ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی راکھ پڑی ہوئی ہے، نظر تو آ رہی ہے لیکن ہوا آئے وہ ساری کی ساری اڑ جائے۔
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کوئی بھی مشکل نہیں، یعنی یہ کوئی بھی مشکل نہیں، اللہ کی جس مرضی قوم کو لے جائے اور جب مرضی نہیں لے آئے۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، یعنی میدان حشر میں کوئی چھپے گا نہیں، یعنی کوئی بھی شخص اس جگہ سے چھپ نہ سکے گا، وہ سامنے ہی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ یعنی اگر وہ صبر بھی کریں گے پھر بھی اس جہنم میں ہی رہیں گے، لیکن اگر وہ چیخیں گے پکاریں گے پھر بھی وہ جہنم میں ہی رہیں گے، یعنی ان پر دونوں چیزیں اس وقت برابر ہوں گی۔ اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو اب شیطان آئے گا۔ شیطان کیا کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس مجھے تم الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، میں تو سرے سے ہی نہیں مانتا کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے ہو، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے اب آ کر؟ شیطان نے ہی ان سے دنیا میں برے برے کام اور وعدے دیے تھے نا، تو اللہ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں سے کیے وہ سچے ہو گئے، لیکن شیطان نے جس طرح سے وعدے کیے وہ تو اس نے جھوٹے وعدے تھے، تو وہ وہاں جا کر کیا کہے گا؟ میری صرف دعوت اور پکار تھی، یعنی میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا ان کاموں کے لیے، چلو یہ کر لو یہ کر لو، تو تم نے کیا خود ہی تھا، مجھے تم الزام نہ دو۔ یعنی وہ دشمنی اس نے کی دنیا میں اور وہاں جا کر اس نے کوئی اس کی دشمنی کی، اور پھر وہاں جا کر کہا تم نے مجھے شریک بنایا ہی نہیں تھا، میں نے تمہیں یہ بات ہی نہیں مانتا، یعنی تم اپنا قصور مانو کیونکہ تم نے ہی عقل اور شعور سے کام نہیں لیا تھا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے چشمے نیچے سے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کی؟ مثال ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے، کیونکہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یعنی یہ کھجور کا درخت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا خوشہ لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ مومن کی مثال ہے، یعنی بالکل وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق ہے، اس کی ٹہنیاں یعنی اس کی سوچ جو ہے وہ آسمان میں ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کا عقیدہ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے تو کوئی بھی ثبات نہیں۔ یعنی کفر اور جو کلمہ خبیثہ سے مراد کفر ہے، اور شجرہ خبیثہ یعنی ہنزل کا درخت ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے۔ یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں اور نہ ہی قبولیت کا درجہ پاتے ہیں، اور نہ ہی ان میں کچھ عقیدہ ہوتا ہے جو کہ اس کو اوپر کر دے۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔
یعنی یہ جو موت کے بعد قبر میں سوال مسلمان سے کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی طرح اللہ ایمان والوں کو اس پکی بات کے ساتھ اس قبر میں بھی جو ہے وہ مضبوط رکھتا ہے۔ کہ آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا۔ یعنی دوزخ میں یہ جب سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے، انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے خیر مزے کر لو، تمہاری جگہ تو آخرکار جہنم ہی ہے۔ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ محبت۔ اللہ وہ ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، دریاؤں میں اس کے حکم سے چلتی پھرتی ہیں۔ اسی طرح اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کیں۔ اس نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چلے جا رہے ہیں اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اس کے احسان گننا چاہو تو تم اسے گن نہ سکو، اور کیونکہ انسان بڑا ہی ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابع داری کرنے والا ہی میرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری جو کرے گا وہی ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے رب، آپ خوب جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار سننے والا ہے ہر دعا کا، لسمیع الدعاء، دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنین کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک ہی مہلت دے دے، ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابع داری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ نہیں کھلا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھنے کے لیے بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ یعنی اتنی بڑی انہوں نے چالیں جو تھیں وہ چلی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ اب ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ تو بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اس دن کیا ہوگا
کہ زمین بھی جو ہے وہ بھی بدل دی جائے گی، بالکل کوئی چیز اس زمین پر نہیں ہوگی، بالکل صاف کلیئر، اور ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، یعنی جو گندھک ہے اس سے آگ بھڑکتی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا بدلہ دے، بے شک اللہ کو حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ الحمدللہ 13واں پارہ مکمل ہوا، کل سورۃ الحجر سے کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔